مدائن صالح کے علاقے میں ایک اونٹنی اور اس کا بچہ گھاس چر رہے تھے۔ اہل علاقہ نے ان کو دیکھا اور موقع پا کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگا اور کچھ لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اونٹنی کا بچہ پہاڑوں کے درمیان پتھر میں داخل ہوا اور وہاں غائب ہو گیا۔ اب یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کون تھے اور اہل علاقہ نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ یہ اونٹنی حضرت صالح کی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی۔ حضرت صالح کا تعلق سمود قبیلے سے تھا، جس کی وجہ سے ان کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ ان کا آغاز ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم عاد کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ یہ بھی اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش کر کے محل بناتے تھے۔ انہیں اولاد، باغات اور چشموں کی نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ پھر بھی اس قوم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے شرک کا راستہ اختیار کیا اور بہت سے بت بنا کر ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرک سے رکنے سے کہا، اور یہ بھی کہا کہ بتوں کی پوجا نہ کریں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی بلکہ ان کا مذاق اڑایا۔ کچھ غریب لوگوں نے حضرت صالح پر ایمان لانا شروع کیا، لیکن اس قوم کے سرداروں نے ان کو بھی مذاق اڑایا۔ جب حضرت صالح نے اس قوم کو بار بار اللہ کی طرف آنے کا کہا تو اس قوم نے حضرت صالح سے ایک بہت عجیب مطالبہ کیا۔ کہنے لگے، اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اب مطالبہ یہ کیا گیا کہ اس قوم کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو اسی وقت بچہ پیدا کرے تو ہم حضرت صالح کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک مشکل کام تھا۔ حضرت صالح نے اسی ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور یہ معجزہ عطا فرمایا، اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی جسے قرآن مجید میں اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے۔ اب اس اونٹنی کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن باقی کے لوگ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے۔ اس اونٹنی کی یہ خاصیت تھی کہ یہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ اس قوم سمود کے لیے وہ دودھ کافی ہوتا اور پوری قوم اس دودھ کو استعمال کرتی۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے سب پانی پیتے تھے۔ اب حضرت صالح نے کہا کہ ایک دن اس کنویں سے اونٹنی پانی پیے گی اور اسی دن دودھ دیا کرے گی، اور دوسرے دن اسی کنویں سے قوم سمود کے لوگ پانی پیا کریں گے، اور ساتھ ہی لوگوں کو خبردار کیا کہ اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ اونٹنی اللہ کی زمین سے کھاتی رہے، تم اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اور نہ ہی قتل کرنا۔ اب قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن تک تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ قوم سمود میں ایک بہت ہی حسین اور مالدار عورت تھی جس کی بیٹیاں بھی بہت حسین تھیں۔ اس نے اعلان کیا کہ جو اونٹنی کو قتل کرے گا میں اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کرواؤں گی۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے، جو کہ ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا، اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، اسے بری طرح تیروں سے مار ڈالا۔ اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پھر وہ ایک پتھر کے اندر گیا اور وہاں غائب ہو گیا۔
اپنے ہی مطالبے پر اس قوم نے اونٹنی بھی مانگی، اس کا دودھ بھی استعمال کرتے رہے اور پھر آخرکار اس کو قتل بھی کر دیا۔ اب حضرت صالح نے قوم سے کہہ دیا کہ تمہارے پاس 3 دن ہیں، کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ 3 دن بعد کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب اس طرح سے تھا کہ ایک بہت تیز آواز آئی جس سے لوگ ڈر گئے اور اس کے بعد بہت زیادہ زلزلہ آیا۔ اس زلزلے نے سب کو ہلاک کر دیا اور یہ سب غرور کرنے والے لوگ اپنے گھروں میں بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہے۔ پھر حضرت صالح نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ قوم سمود کے جتنے خوبصورت گھر اور محلات تھے جن پر ان کو بہت غرور تھا، سب اللہ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے اور ان میں کوئی بھی نہ رہا۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہیں۔